فیصل آباد سے خبریں آ رہی ہیں اور وہ افسوسناک خبریں. چلڈرن ہاسپٹل ہے جہاں پر ایک درندگی کا واقعہ پیش آیا ہے, بلکہ درندے بھی ایسا نہیں کرتے ہیں, ہم خواہ خواہ میں ان چیزوں کو درندوں سے منسوب کر دیتے ہیں کہ انسان ہی ایسے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ڈاکٹر اور سیکیورٹی سپروائزر نے, صرف سیکیورٹی سپروائزر نہیں, ڈاکٹر بھی اس میں ملوث تھے اور جس کا کام مسیحائی کا تھا, انہوں نے خاتون گارڈ کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا اور جس کا مقدمہ 5 ملزمان کے خلاف درج کر لیا گیا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ قانونی جو کارروائی تھی اس میں ڈیلے اتنا ہوا کہ متاثرہ خاتون نے خودکشی کی کوشش بھی کی اور گلے پر چھری پھیر کر خود کو زخمی کر لیا. اچھا, مقدمے میں ڈاکٹر, 2 سیکیورٹی سپروائزر اور 2 DMS کو ملزم نامزد کیا گیا ہے. ذرا اس کی تفصیل جانتے ہیں کہ 5 لوگ جو نامزد ہوئے ہیں ان کا اس میں کیا کردار ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر زمان. ایک تو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے, اس کی ڈیٹیل بھی جاننا چاہیں گے. پھر یہ بتائیے ان پر جو مقدمہ درج ہوا ہے کیا دفعات ہیں اور جو 5 ملزمان ہیں ان کا کردار کیا ہے؟ جی بالکل, یہ فیصل آباد کے چلڈرن ہسپتال میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ویمن ہراسمنٹ پالیسی, جو زیرو ٹالرنس پالیسی ہے, اس کے خلاف کھلا چیلنج ہے یہ واقعہ کہ ان کی حکومت میں ان کے تحت جو یہاں پر اسپتال میں ایک ڈاکٹر ہے اور اس کے علاوہ جو سیکورٹی سپروائزر ہے, انہوں نے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا. نفیسہ نام کی جو سیکورٹی گارڈ تھی, FIR جو ہے وہ تھانہ ویمن میں درج کی گئی ہے, جس میں ایک دفعہ جو ہے وہ زیادتی کی دفعہ عائد کی گئی ہے. ملزم ابھی گرفتار نہیں ہوئے. 25 دسمبر کو پہلی بار FIR کے مطابق ڈاکٹر عماد ایوب جو ہے اس نے نفیسہ نام کی سیکورٹی جو گارڈ ہے اس کو اپنے کمرے میں اپنے وارڈ میں بلا کر وہاں مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا. جب اس خاتون نے, نفیسہ نے سیکورٹی سپروائزر دلشاد کو واقعہ بتایا تو دلشاد ٹال مٹول کرتا رہا, جس کے بعد مبینہ طور پر کئی بار نفیسہ کو ڈاکٹر کی طرف سے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. 8 جنوری کو جب خاتون دوبارہ دلشاد سپروائزر کے کمرے میں گئی, اس کو جا کے سارے واقعات بتائے کہ ڈاکٹر اس سے بلیک میل کر رہا ہے تو اس حوالے سے کارروائی کی جائے, تو مبینہ طور پر دلشاد اور اس کے نامعلوم ساتھی نے دروازہ بند کر کے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور تشدد بھی کیا, جس سے اسے سر پر بھی چوٹ آئی. اور 8 جنوری کو جب درخواست دی گئی تھانہ ویمن میں تو ویمن پولیس اسٹیشن کی طرف سے ڈیلے کیا گیا, جس پر خاتون نے مبینہ طور پر اپنے گلے پر چھری پھیر کر خودکشی کرنے کی کوشش کی. اسے شدید زخمی حالت میں ایسے ایشوز میں فورینسک ایویڈنس بہت ضروری ہوتا ہے, DNA ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, تو کیا وہ میڈیکل کا جو تھا پروسیس اس کو پورا کیا گیا؟ اور یہ شروع کے 24 گھنٹے یا اس طریقے سے 36 سے 48 گھنٹے یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, تو کیا اس پر کوئی بنا عمل ہوا ان کا؟ جی اس پہ جو متاثرہ خاتون ہے اس کا میڈیکل لیگل جو ہے وہ ہو گیا ہے, اس الزام کے حوالے سے بھی اور جو اس کے گلے پہ زخم آئے اس کے حوالے سے بھی اور جو اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس کے حوالے سے بھی میڈیکل لیگل کر لیا گیا ہے. متعلقہ جو تفتیشی ہے اس کے حوالے کر دیا گیا ہے. اور لیکن اس میں یہ بھی ایک بات ہے کہ جس دن یہ مقدمہ درج ہوا 10 جنوری کو, اسی روز تمام ملزمان نے عبوری ضمانتیں کروا لیں اور اب وہ ضمانت پر ہیں. اور آج چلڈرن ہسپتال میں جو ایک انکوائری کمیٹی جو تشکیل دی گئی تھی, آج ملزمان جو ہے وہ اس انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے, اپنا موقف پیش کریں گے. جبکہ دوسری طرف یہ جو ہے اس میں جو DMS 2 طلحہ نام کا DMS اور ایک علی اصغر MS جس کو نامزد کی وجہ یہ ہے کہ متاثرہ خاتون نے اپنے جو سینئر ہیں DMSs ہیں ان کو بھی ان تمام واقعات سے آگاہ کیا. تمام واقعات جاننے بوجھنے کے باوجود تمام افسران خاموش رہے, جس پر ان کو بھی نامزد کیا گیا ہے. تھینک یو سو مچ قمر زمان, ہمیں فیصل آباد سے اپڈیٹ دے رہے تھے.